السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جامع الکلم کی حدیث نمبر 21 اور حدیث نمبر 22 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21، عم الرجل سنو ابیہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ حدیث نمبر 22، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ حدیث نمبر 21، عم الرجل سنو ابیہ۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے، یعنی انسان کا جو چچا ہوتا ہے اس کی حیثیت اس کے باپ جیسی ہوتی ہے، یعنی اس کی عزت، اس کا مرتبہ اور اس کا مقام اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عم الرجل سنو ابیہ یعنی آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے، اور جو چچا ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو بھائی کے بچے وغیرہ ہیں ان کے ساتھ باپ والا برتاؤ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو باپ کا مرتبہ دیا ہے، تو چچا کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے جو بھائی کے بچے ہیں ان کو باپ بن کر دکھائے، انہیں اپنے اولاد کا مرتبہ دے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 22، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، یعنی جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یعنی دنیا میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قیامت کے دن ہمارے گناہ سب کے سامنے کھول دیے جائیں گے، تو وہ کتنی بڑی شرم کا مقام ہوگا۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی دنیا میں تو قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔ تو اس کا زبردست طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جب ہمیں کسی کا عیب پتہ چلے تو بجائے ہم دوسروں کو بتانے کے، بجائے اس شخص کو ذلیل کرنے کے سب کے سامنے، ہم اس عیب کو چھپا لیں، ہم اس عیب پر پردہ ڈال دیں دنیا میں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے وہ نہیں لائے گا بلکہ اس کو چھپا کے رکھے گا۔ تو جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ ان دونوں احادیث کو یاد کر لیجیے گا، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیجیے گا، اس پر عمل کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔